الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اور مؤمنین کی مائیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی ازواج ہیں، اس بارے میں جو متفق قول ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے ہیں۔ ان میں سے 6 وہ عورتیں ہیں جو قبیلہ قریش کی چشم و چراغ ہیں۔ ان میں بڑے بڑے نام ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، حضرت سودا بنت زمعہ۔ 4 کا تعلق یہ عرب کے دوسرے قبیلوں سے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن، اور ایک غیر عربیہ تھیں، یعنی وہ عربی نہیں تھیں، عرب سے تعلق رکھنے والی 10 تھیں۔ 6 کا تعلق قبیلہ قریش سے اور 4 کا تعلق قبیلہ قریش کے علاوہ جو عرب کے دیگر قبائل ہیں ان کے ساتھ، اور ایک کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور یہ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ 2 ازواج مطہرات یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، خدیجہ تم جا کر میرا سلام کہنا اپنی سوتنوں کو جنت میں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے علاوہ بھی کسی سے شادی کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نہیں، دنیا میں نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرا نکاح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا۔ اس کے علاوہ 9 خواتین جو ہیں یعنی 9 ازواج مطہرات وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی اس دنیا میں موجود رہی ہیں۔ ازواج مطہرات کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، یعنی ہم اپنی جان کے اتنے مالک نہیں ہیں جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسم کے بھی اور جان کے دونوں کے مالک ہیں۔ اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا تعلق ایسا باکمال بنایا ہے کہ عام مومن جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جانے کے بعد اس کی بیوی آگے شادی کر سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج کو آگے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہر رشتہ ختم ہو جائے گا، میرا آپ کا ہر ایک کا اپنی بیوی سے رشتہ داروں سے رشتہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رشتہ اس طرح قائم رہتا ہے۔ ازواج مطہرات کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے ہی برقرار رہا۔ اچھا، جب تعلق برقرار ہے کہ بیوی آگے شادی نہیں کر سکتی، تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو ایسا موقع دے دے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو قبر جنت کا باغ، بلکہ آپ کے تو غلاموں کی قبریں جنت کا باغ ہیں، اور جنت کے باغات کے اندر وہی کیفیات، وہی حوروں کا آنا جانا، دیگر معاملات جب عام مومن کے ساتھ ممکن ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ممکن کیوں نہیں؟ اور عام مومن کو حوریں ملیں گی، اور اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برزخی زندگی جو ہے، حیات ظاہری کے بعد جو قبر والی زندگی ہے، اس میں اگر ازواج آپ کے پاس آ جاتی ہیں، آپ سے ملنے آ جاتی ہیں، اور یہ جائز ہے، ممکن ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی کیسے مل سکتا ہے، اس کے بارے میں بخاری شریف کی روایات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہیں وہ مجھ سے آ کے پہلے ملے گی، ٹھیک ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ فاطمہ، میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تیرا انتقال ہوگا، تو مجھ سے آ کے ملے گی۔ تو انتقال کے بعد بیٹی کا باپ کو ملنا، امتی کا اپنے نبی کو ملنا، دوست کا دوست سے ملنا، یہ بالکل جائز اور درست ہے، ثابت ہے۔ تو ازواج اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی ہیں تو کوئی قیامت آ جائے گی۔ لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں بنا لیتے ہیں بعض اوقات، بھائی بیوی کا شوہر کے پاس آنا، اس میں آپ کو کیا پریشانی؟ اچھا، یہ جو فرمایا گیا نا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا دو اعتبار سے ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تعظیم کے حقدار ہونے کے اعتبار سے، جس طرح ماں کی تعظیم ہوتی ہے اس طرح ان کی تعظیم، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ماں سے شادی نہیں ہو سکتی اسی طرح ان سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی کا بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وراثت کے معاملے میں وہ مائیں بن جائیں گی، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی مائیں ہیں تو وراثت میں ان کا حصہ ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ ان دو چیزوں کے علاوہ باقی سارے معاملات جو ہیں وہ دیگر عورتوں کی طرح ہی ہیں۔ البتہ یہ یاد رکھیے کہ ان کی بیٹیوں کو مؤمنین کی بہنیں نہیں کہا جائے گا، اور ان کے بھائیوں کو مؤمنین کا ماموں نہیں کہا جائے گا، یعنی ماموں کے وہ حیثیت کہ اب ماموں سے شادی نہیں ہو سکتی کسی کی، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ کہ یہ بتایا جائے کہ کیا ازواج مطہرات جو ہیں یہ گناہ کر سکتی ہیں، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل بیت سے مراد صرف اور صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین، یہ مراد ہیں، یہ ان کی اولاد مراد ہیں۔ یاد رکھیے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بلا کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ تو بھائی جن کو ان کے گھر سے بلایا اور فرمایا وہ تو اہل بیت میں شامل ہو گئے، تو جو پہلے سے گھر والے ان کو گھر سے نکال دیا جائے گا؟ کمال لوگ ہیں آپ۔ یاد رکھیے ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما چکا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دیا جائے، ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، صاف ستھرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا، معصوم نہیں کہیں گے لیکن محفوظ اللہ تعالیٰ نے ان کو کر لیا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پاک کیا ہے کہ تم کو گناہوں اور بد اخلاقیوں کی نجاست میں آلودہ نہیں ہونے دے، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح چاہتا ہے کہ تمہیں گناہوں کی نجاست میں آلودہ ہی نہ ہونے دے۔ اور پھر فرمایا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ اب تک گناہ گار تم تھے، ٹھیک ہے، اور تمہیں پاک کر دیا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ذمہ لے لیا کہ ازواج مطہرات اور دیگر معاملات جو ہیں وہ بالکل گندگی سے پاک صاف ہیں، اہل بیت اطہار کے بھی اور ازواج مطہرات۔ یہاں میں ایک بڑی
اہم بات کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ آپ غور کریں ہمارا زمانہ کس حد تک گیا گزرا ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود جب 10-15 سال پیچھے چلے جائیں نا تو اخبار میں خبر چھپتی تھی نا کہ فلاں کی بیٹی کو کوئی بھگا کر لے گیا، یا فلاں کی بیٹی پر الزام لگ گیا، فلاں کی بیٹی کے ساتھ کسی نے ریپ کر دیا، زیادتی کر دی، الزام لگا، اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو لوگ بہت ہی شرمندہ ہو کر اس کو چھاپتے تھے، کبھی پورا نام نہیں لکھتے تھے یا معاملات شیئر نہیں کرتے تھے۔ افسوس کرنے کے لیے بھی جاتے تو کبھی یوں نہیں کہتے تھے کیسے ہوا، کیسے بھاگ گئی، کیسے کسی نے ریپ کیا، کیسے کسی نے زیادتی کر دی۔ تو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی تھی یا جنہوں نے جرم کیے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی بھی باتیں شو نہیں کی۔ آج کل بھی سنسر ہو جاتا ہے، سنسر کیا جاتا ہے کہ نہیں جی چہرہ نہیں دکھائیں گے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اب کسی کی عزت کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر کے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے کہ اب ہم اس کو شو نہیں کریں گے۔ کمال مولوی ہیں، کمال لوگ ہیں، کمال ذہن ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جھوٹی تہمت منافقوں نے لگائی اور پھر کچھ اور لوگ بھی مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوری تحقیق کر لی، آپ نے خود بیان نہیں کیا۔ وہ کیوں بیان نہیں کیا وہ میں عرض کرتا ہوں، کیوں پریشان رہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا، فواللہ ما علمت لأہلی الا خیرا، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بہتری کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ پھر جن صحابہ سے مشورے کیے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو آپ کے جوتے نالین شریف میں جو گندگی لگی ہو وہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا۔ اگر یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی نہ رہنے دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اچھا واقعہ ہو گیا سارا، برات پر قرآن پاک کی آیات بھی اتر آئیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی تھی، لیکن ستیہ ناس ہو فرقہ وریت کا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ان پڑھے لکھے جاہلوں کو جو سارے واقع ہو جانے کے بعد صرف اپنا مسلک بچانے کے لیے کہ جی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، حالانکہ یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس قرآن پاک کی ایک آیت ہو جس میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے نبی کو علم غیب دیا ہی نہیں ہے، یا نبی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی میرے پاس علم غیب نہیں ہے، تو وہ مجھے ضرور بتائیں، ٹھیک ہے۔ یہ دعویٰ درست ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف علم غیب پر اعتراض کرنے کے لیے، آپ کی اس معجزے کو جھٹلانے کے لیے مولوی اپنی بلکہ پورے مسلمانوں کی ماں پر لگنے والی جھوٹی تہمت کا پورا واقعہ سناتے ہیں، پورا واقعہ، اور پورا واقعہ سنا کے کچھ اور نہیں ثابت کرتے کہ پھر کون کون سی حکمتیں تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معاملات اور کس طرح شان بیان کی، بلکہ یہ بیان کرتے ہیں پورے واقعے سے کہ دیکھ لو اگر نبی کو پتہ ہوتا، نبی کو علم غیب ہوتا تو نبی بتا نہ دیتے، نبی روتے کیوں رہے۔ تو یہ جہالت ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ہماری ماں کی بات آج آپ بیان کر رہے ہیں، بھائی کوئی اور دلیل ڈھونڈ لو، آپ ویسے ہی منہ سے کہتے رہو نہیں ہم نہیں مانتے علم غیب، تو ایک الگ بات، لیکن ہماری ماں کے بارے میں بار بار وہ واقعات بیان کر کے اور چسکے لے کر بیان کر کے ہمارے دلوں پر چھریاں نہ چلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ تھا پھر پریشان کیوں رہے؟ حق بات کا پتہ ہونے کے باوجود بھی بندہ پریشان ہو۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بیٹے کی ولادت کا پتہ چلا، آپ کو پتہ تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کو تو بچپن میں پتہ تھا کہ رزق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا رہا، آپ کو سارا پتہ تھا، سارا پتہ ہونے کے باوجود آپ نے یہ تمنا کی جب بچے کی ولادت کا وقت آیا، کیونکہ لوگ تہمتیں لگائیں، اس تہمت کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کریم کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں نصیب منسیہ ہوتی، مجھے کوئی جانتا ہی نہ، یعنی اتنی پریشانی ہو گئی آپ۔ تو پریشانی اس بات کا اعلان نہیں ہوتی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی اور وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ پریشان ہو سکتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وجہ سے پریشان ہوئے کہ منافقین بڑھ چڑھ کے ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔
اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ تھا، سرکار نے پھر بیان کیوں نہیں کیا؟ بیان اس وجہ سے نہیں کیا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی برات کا اعلان کر دیتے تو کسی کے ذہن میں یا منافقین شور مچا سکتے تھے کہ اب قرآن نہیں اترا، اب خود ہی بول رہے ہیں، اپنے میں بات آئی ہے تو خود بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کھلی چھوٹ دی، جب سارے کہنے والے جو منافقین تھے وہ بالکل واضح ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر برات کا اعلان کیا، اور پھر جو صحابہ بعض اس معاملے میں شریک ہو گئے تھے غلط فہمی کی بنا پر، وہ توبہ طائب ہوئے، اور منافق منافق ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ازواج مطہرات جو بڑی بڑی عظیم و شان بیویاں ہیں، ہماری مائیں، ان کا بلکہ اپنے والدین سے بڑھ کر ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باادب رہیے، باادب رہیے، باادب رہیے، بے ادبی سے بھی بچیے اور بے ادبوں سے بھی بچیے، اور یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت طہار، ازواج مطہرات اور انبیاء کرام کا باادب رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔